ہر مومن مسلمان اس کی کوشش ہے کہ میں کوئی انج دا کام کراں کہ میرا ہر عمل قبول ہو جائے. نماز قبول ہو جائے رد نہ ہوئے، روزہ قبول ہو جائے رد نہ ہوئے، حج قبول ہو جائے رد نہ ہوئے، زکات دیتی قبول ہو جائے رد نہ ہوئے، مسجد بنائی قبول ہو جائے رد نہ ہوئے. یعنی میرا کوئی بھی عمل ایسا جڑا میں کراں تے اللہ کہے اے مینوں پسند ہے، تو جدو عمل قبول ہو جائے گا تو بندہ اس لسٹ وچ آ جائے گا جیڑی لسٹ اللہ دے محبوب ترین بندیاں دی لسٹ ہے. اس سے کئی مثالاں دتیاں جا سکتی، اور جنہوں رب مل گیا رب راضی تے سب راضی. پنجابی کہتے ہیں کہ بھریا اس دا جس دا توڑ چڑھیا. تو اللہ کریم نے یہ نسخہ بھی قرآن دے اندر بیان فرما دیتا ہے بھی تسی کس طرح میرے بندے قریبی اور حبیب بن سکتے ہو. بھی ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ نال میرے پیار ہے، میرے اللہ نال پیار ہے، لیکن گل ادو بنے گی جدو اللہ خود فرمائے گا کہ مینوں تیرے نال پیار ہے. ذرا دو اللہ سبحان اللہ کہہ دو. گل ادو بنے گی جدو اللہ کہے گا ہاں ہاں جے تو میرے میں تیرا. تو اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. اس رستہ بھی دس دیتا ہے، طریقہ بھی دس دیتا ہے، وہ عمل بھی دس دیتا ہے، وہ وظیفہ بھی دس دیتا ہے کہ جس وظیفے دے کرنا بندہ اللہ دا حبیب بنتا ہے. پھر وہ ستا ہوئے تو دا سونا بھی عبادت، کھانا کھاوے تے کھانا کھانا عبادت. حالانکہ کھا اس لیے بھی ہے کہ میں زندہ رہا. جواز آدھی ہے تیرا یہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے، پانی پینا بھی عبادت ہے. حتیٰ کہ مومن باتھ روم جائے تو دا باتھ روم جانا بھی ثواب تے عبادت بنتا ہے. کیا مومن کو اللہ نے شانہ دیتیاں نہیں اور کتنی سہولیات دیتیاں نہیں. وہ ایک تو طریقہ اور ایک نسخہ اور ایک عمل ہے. مختلف طریقے نے مختلف مذاہب دے اللہ تک پہنچنے دے انہوں طریقے بڑھائے. مشرک کہتے سن ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اسی نہ بتاں دی پوجا اس لیے کرنے ہاں کہ اے سانو اللہ دے قریب کرنے. عیسائی کہتے ہیں جی گرجے جاؤ، گھنٹیاں بجاؤ، موسیقی بجاؤ، بینڈ باجا بجاؤ، اس طریقے نال اسی اللہ دے قریب ہو جاتے. ہندوؤں نے کیا مندر جاؤ، گنگا تے جاؤ، گاں دی پوجا کرو، بدھا دی مورتیاں دی پوجا کرو تاکہ اسی وہ دے قریب ہو جائے. تو رب نے فرمایا کہ نہیں، میرے تک پہنچن لئی، میرا حبیب بنن لئی گرجے جان دی بھی لوڑ نہیں، مندر وچ جان دی بھی لوڑ نہیں، گھنٹیاں کھڑکان دی بھی لوڑ نہیں، دریا دے کھوہ وچ پیر لٹکا کے بہن دی بھی ضرورت نہیں، بساں کرایہ دے کرا کے تے لمبے لمبے سفر کرن دی بھی ضرورت نہیں. ایک طریقہ ہے کہ جے تسی چاہتے ہو تہاڈا کوئی عمل رد نہ ہوئے اور تسی چاہتے ہو کہ میں تم اپنا محبوب بندہ بنا لواں، ایک طریقہ ہے کہ تسی میرے محبوب دیاں قدماں میں ہو کے آ جاؤ، تہاڈا ہر عمل میں عبادت بنا دیا. ایک طریقہ ہے وہ اتباع رسول، اطاعت رسول، محبت رسول.
تو اللہ نے فرمایا محبوب اے اعلان تو کر، میں تیری زبانی کرانا چاہنا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، سبحان اللہ، تمہوں میری مسجد والے بیڑے بیڑے نہیں تو میں کوئی نہیں جی تقریر کرنی، تم سارے نو لے کے پھر میں منصورہ پاٹ ہو جاؤں، کیونکہ میں جمعہ چھڑتا ہی نہیں ہے، تھوڑی محبت بھی چھڑایا ہے تو ہوں ساتھ میرا دینا تھوڑا جا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان کر دے، زبان تیری ہوئے پیغام میرا ہوئے، زبان تیری ہوئے قرآن میرا ہوئے، زبان تیری ہوئے وظیفہ دسیا میرا ہوئے، تو اعلان کر اپنی زبان مبارک نال، اے میری زبان نہیں، اے کسی مولوی دی زبان نہیں، اے کسی پیر دی زبان نہیں، اے میرے محبوب دی زبان ہے۔ جڑی زبان ایک تے تاثیرہ رب نے لکھاں رکھیاں نے، اگر میرا محبوب اپنی زبان مبارک تو لب لا کے ابو بکر دیئے اتنا دے تے زہر دا اثر ختم ہو جاندے، علی دی اکھ تے لوہ بلا دے تے بیماریاں کو شفاواں مل جاندیاں نے، جے کوڑے کھولت میرا نبی لوہ با دے کوڑا کھو مٹھا ہو جاندہ ہے۔ حضرت قطادہ دی حالت جنگ دے اندر آنکھ نکل کے زمین تے گر جاوے، وہ ہاتھ تے آنکھ دھاڑے لے کے آ جاندے نے، آقا لوہا بلا کے آنکھ واپس رکھ دیندے نے تے بینائی واپس لوٹ آندی ہے۔ اے میرے محبوب دا لوہا مبارک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق دے موقع تے دیکھے کہ صحابہ بھوکے نہیں، انہوں نے پیٹ ایک ایک پتھر بنے ہیں کہ جدو آمنہ دے لال دے چہرے تے نگاہ پئی تے آقا دے سامنے ایک دیوانہ کہندے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے تے میں اپنے پیٹ تے پتھر بنے تے آقا فرما دے لو سجنہ تو ایک بنے آئے تیرے نبی نے دو بنے ہوئے لے، تو ایک پتھر بنے تیرے سونے نے دو بنے ہوئے لے، تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے اے پیر نہیں بدرے منیر ہے، اگر مرید نہیں کھاندے تے پیر ہی نہیں کھاندا، اگر مرید نہیں پیندے تے پیر ہی نہیں پیندا۔ میں قربان جاواں انہاں مریداں تو جنہاں نوں صحابہ کہندے نے، میں قربان جاواں انہاں دے مرشد تو جنہوں آمنہ دا لال کہندے نے، جنہوں عبداللہ دا دل یتیم کہندے نے، جنہوں بدر الدجا کہندے نے، جنہوں شمس الضحیٰ کہندے نے، جنہوں خیر الورا کہندے نے، جنہوں بالغ العلا کہندے نے، جنہوں قاچب الدجا کہندے نے، جنہوں لا یمکن الصلاح کہندے نے، جنہوں شب اسرا دا دلہار کہندے نے، جنہوں سینے و عالم نشرا کہندے نے، جنہوں چہرے و وضوح کہندے نے، جنہوں اکھیاں و ماغا والبصر کہندے نے، جنہوں ظلمان واللیل کہندے نے، جنہوں چادر و مزمل کہندے نے، جنہوں کمبل و مدثر کہندے نے، جنہوں یار غار و صدیق کہندے نے، منگی ہوئی مراد نو فاروق کہندے نے، جدے توہرے داماد نو سبحان دی مورد کہندے نے، جدے ویر نو علی اسد اللہ کہندے نے، جنہ دے نواسیوں نو جنتی جمانہ دا سردار کہندے نے۔ ایک کیڑا محمد تے کیڑا مرشد تے کیڑا آقا تے کیڑا نبیاں دا نبی ہے، جے مکے وچ قدم لگے تے مکہ قرآن دیاں ایتاں بن جاندے، جے مدینے وچ قدم رکھن تے مدینہ قرآن دیاں ایتاں بن جاندیاں نے۔ جتوں جتوں میرا نبی گزر جائے اللہ انہاں راواں نوں قرآن بنا دیندا ہے، جے پہاڑ تے چڑھ جائے اللہ اس پہاڑ نوں بھی قرآن بنا دیندا ہے، جے میرا نبی لکڑی دے منبر تے بیٹھ جائے تے لکڑی دا منبر جنتی ہو جاندا ہے۔
آواز نال یا اللہ جلا اچھی سبحان اللہ کرے اکھی نال اس منبر نو مدینے وچ ویکھ کے آوے میرا محبوب جنہ راواں تو گزر جاوے اور راواں قرآن دیاں ایتاں بن جاندیاں نے اے میرے نبی دی برکت تے رحمت تے وقار تے عظمت تے بلندی تے رفعت تے مقام تے شان نے کہ مکے تے مدینے دی جڑا اونچی سبحان اللہ کہے میں اونوں شعر سناواں گا مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے یا اللہ جڑے زور دار سبحان اللہ کہن اکھی نال مکہ بھی ویکھن مدینہ بھی ویکھن مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی جتھے ٹر دریا لوگو کونین دا والی ہے جتھے ٹر دریا لوگو کونین دا والی ہے حرمین چلے جاؤ اکھی نال ویکھ گنی سنیا گونجتی جو اذان بلالی ہے مینارا وچ گونجتی جو اذان بلالی ہے مکے تے مدینے دی ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے جنہوں دا عقیدہ او سبحان اللہ کرے منتا ہے کہ صدیق تو بڑا قسمت والا کوئی نہیں عمر تو بڑا مقدرہ والا کوئی نہیں ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے کیوں انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی سبحان اللہ کہو تو میں اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیا نبی دیاں بیویاں مومنا دیاں ماواں نے نبی دیاں بیویاں کنہ دیاں پر مومن بول دے کیوں نہیں کنہ دیاں نبی دیاں بیویاں مومنا دیاں ماواں نے حیا کر دے او بندہ جدا خون حلالی حیا کر دے او بندہ جدا خون حلالی او میرا محبوب آپ نے پیٹ دے او بندر بنے آئے نے اس نبی دا کلمہ پڑھ کے 30 تے 35 کھانے سامنے ہوندے نے تے کھا کے بھی کہدا ہے تو مزہ نہیں آیا کتنا بدنصیب ہے آدمی اس نبی دا کلمہ پڑھ دے تے انہیں کھانے کھان تو بعد بھی کہدا یار او مزہ نہیں آیا تے کلمہ پڑھنا اس نبی دا کہ جے چولہے 40 دن آگ نہیں سی جائے اللہ کا شکر کر تینوں پانی مل گیا اللہ کا شکر کر تینوں کھانا مل گیا اللہ کا شکر کر تینوں میرے محبوب کی امت وچ پیدا ہونا مل گیا انہاں کو کھا کے کہنا مزہ نہیں آیا اور مزہ لین نہیں آیا زندگی گزارنا ہے مزہ آنا ہے جنت اندر لطف آنا ہے جنت اندر حضرت جابر نے ویکھیا دوڑ کے گھر گئے تے کہندے اپنی اہلیہ محترمہ نو گھر وچ کی ہے میرے کول رہا نہیں گیا مینوں آقا انعامدار دی بھوک ستا رہی ہے وہ کہندے وہ چھوٹا جہا بکری دا بچہ ہے اور اینے سارے گھر وچ جو پے نے فرمایا جلدی کر چکی چلا جو پیس دے انہاں بکرا ذبح کر دیتا بچہ صرف 3 بندیاں دا کھانا بندا سی
ایجا کہنے لگی حضور دے کان وچ جا کے آکھی بے دو تن بندے آ جاؤ. انہوں پتہ سی بھی آنا تے اے حضور آئے تے دو نال آنے نے, ایک تے دو. تو انہوں پتہ نہیں چلا میں کی کہہ رہی. انہوں جابر نہیں پتہ سی بھی کلے تے آندے نہیں, دو نال ہی ہون گے. نہ بولو نہ بولو, دو نال ہی ہون گے. نہ انہوں نبی چھڑ دے نہ نبی نے چھڑ دے. وہ بازار میں تاری نال, غار میں تاری نال, مزار میں تاری نال, جنت دی بہار ہوئے تاری نال, صحابہ دی قطار ہوئے تاری نال. اے تے نال ہی جے نا. کان وچ کہنا نے یا رسول اللہ تہاڈی میرے گھر دعوت تے بس تینا نہیں آنا ہے. تے حضور نے اونچی آکھیا اور یارو میرے صحابہ تیاری کر لو, جابر دے گھر سب دی دعوت ہے. حضرت جابر سوچی پہ گئے تے آقا فرماندے نے گل سن, جدوں تک میں نہ آواں ہانڈی چولہے تو نہیں اتارنی, جدوں تک میں نہ آواں روٹی توے تے نہیں دھرنی, جدوں میں آ جاواں پھر شروع کرنا. آقا گئے, آپ نے تھوڑا جہا لوگ تہن ہانڈی اندر تے تھوڑا جہا آٹے اندر بنا ہن پکاؤ. پکدے رہے صحابہ دستک دیاں ڈولیاں آندے رہے, کھاندے رہے. سینکڑوں صحابہ کھا گئے. حضرت جابر کہندے نے میں ہانڈی چیک کیتی, نہ روٹی ختم ہوئی ہے نہ بوٹی ختم ہوئی ہے. پہلے لگ روٹیاں بھی بڑھ گئیاں, پہلے لگ سالن بھی بڑھ گیا. کیوں؟ اے میرے نبی دیاں برکتاں نے, میرے محبوب دیاں رحمتاں نے. اللہ فرماتا سونیا قل ان کنتم, زور نال ذرا جا, اے میرے محبوب اپنی زبان نال اعلان کر دیو کہ اگر تسی چاہتے ہو اللہ دے حبیب بن جائیے, تسی چاہتے ہو اللہ دے مقبول بندے بن جائیے, پھر ایک کوئی نسخہ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ. ایک کوئی نسخہ ہے کہ تسی میرے پیچھے تسی میرے جی میں آقا منگے کرنا ہے, نہ میرے تو اگے ہونے نہ میرے برابر ہونے. جڑا نبی دے اگے ہوئے او بھی رد, جڑا نبی دی برابری کرے او بھی رد. تے جنت ہونے جانے جڑا پیچھے جدھر نبی جاوے. مقابلہ نہیں کرنا نبی دا, اگے نہیں بڑھنا نبی تو, پیچھے جنت انہاں نوں ملنی ہے جڑے میرے نبی دے, بولو نا یار, جڑے حضور دی پیچھے دمانا ہے نا تابع داری دا, کہ پیچھے آقا مننا ہے. جو نبی کہے جتھے کہے رک جاؤ, جتھے کہے چل پڑو. پہاڑ نہ ٹکرا جاؤ, سمندر چھلانہ لگا دیو, کھجوراں دے پکے باغ چھڑ دیو, گھر چھڑ دیو, بیویاں چھڑ دیاں, بچے چھڑ دیتے. آقا کچھ نہیں چاہیے, صرف سانو تیری اطاعت چاہیے. آج رات نو مسجد نبوی دے ماحول وچ لے چلنا کہ صحابہ نے میرے نبی دی تابعداری کیویں کیتی, اتباع کیویں کیتی. آقا منبر تے بیٹھے نے, سامنے صحابہ دا مجمع لگا ہے, جمعۃ المبارک دا دن نے, حضور خطبہ دے رہے نے. کیسا سما ہوئے گا, کیسا منظر ہوئے گا, کیسا نظارہ ہوئے گا. خطیب الانبیاء, امام الانبیاء, رئیس الانبیاء, سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ آپ کو صلی اللہ ہو, بولو ذرا صلی اللہ ہو. آقا منبر تے بیٹھے ہونے نے,
او ممبر کیڑا ہے؟ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اگر تسی ساری جھوم کے سبحان اللہ کہو میں تمہیں ایسا موتی دیا عقیدے دا اگلے سال تک مزہ ہے، تو کیا سال کی ابتدا ہے نا؟ اگر ایک بندہ بھی جی ساڑھا سال نہیں، اور میں کہ سال ہے نہیں مسلمانہ دے، ایک دن ہے نہیں مسلمانہ دے، کافرہ کی ہے جڑے رب دے نہیں رب نہ دا ہے نہیں کی محمد سے وفا تو نے۔ بڑے ٹھنڈے لوگ ہو یار، میں نے 5-7 جمعے دے ہوئے تھے، میں ادھر لہاں چھٹی پھر تو پتہ لگے بھی کیوں تقریر سنی تھی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین نصیر کہتے ہیں میرے اعمال تو اس قابل کہ نہ تھے اے نصیر کی محمد نے سفارش تو خدا مان گیا۔ میں گل کر رہا تھا کہ تمہیں ایک نسخہ دین لگا جیڑے لکڑی دے ممبر تے آقا بہ گئے وہ آج بھی جنت اندر ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ توجہ جیڑے لکڑی دے ممبر تے میرا نبی بہ گئے وہ جنت تے جدے بوڑیاں تے بہ گئے وہ بھی اللہ اکبر۔ ناجو تخت ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، شان فاروق اعظم زندہ باد، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اصل نعرہ ہولی مارے کرو کیونکہ تبدیلی دا سال ہے، اللہ دے بندے ہو خدا دی تعریفیں گج کے کریا کرو نعرے تکبیر تاج تخت ختم نبوت، اجے بھی کوئی بندے نہیں بولے تاج تخت ختم نبوت۔ دو دفعہ کہنا ہے، میں ایک دفعہ کہاں گا تسی 2 دفعہ زندہ باد کہنا ہے، بندہ وہ بولے گا جو عقیدہ ہے تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، صحابہ پھر نہیں بولے 2 دفعہ بولنے عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شان اولیاء اللہ۔ دیکھیں گے جی انج دا مولوی علم کو جڑا نعرے بھی مڑاوے گل تو سکھاوے یا اللہ جڑے اونچی سبحان اللہ کھڑے انہاں اج رات خواب وچ حضور دا دیدار ہو جائے۔ او منبر دی جلدی ہے تے آج بھی جنت وچ موجود ہے تے جدے گھوڑیاں تے حضور بیٹھے او بھی جنتی ہے پر جنت وچ موجود ہے، لیکن منبر تے ابو بکر دے فرق ہے، منبر ہے جنت وچ پر نبی تے تھوڑا جیا دور ہے، صدیق ہے جنت وچ دور نہیں کول ہے۔ پاسے نال پاسا لا کے ستا ہے تے نالے کہتا ہے باغ بہاراں باغ بہاراں اتے گلداراں تے بن یاراں اس کاری اے یار ملن دکھ جانے شکر کرا لکھوائی میرے محبوب علیہ السلام منبر تے تشریف فرمانے آقا کی زبان مبارک جو نکلیا جیڑا جتھے ہے اوتھے ہی پہ گئے۔ میں کوئی
ایک میرے نبی دا دیوانہ صحابی وہ مسجد جو داخل ہو رہے ہیں، ایک پیر سیڑھی دے اتے ایک تھلے زمین تے کنا تے آواز پہ گئی سونے نبی دی کہ نبی روکے تے بندہ نہ رکے مومن نہیں، اوتھی بہ گئے، اندر والا قدم باہر نہیں رکھیا تے باہر والا اندر نہیں رکھیا۔ واہ صحابہ واہ، کیا چھڑو یار، آواز نہیں آئی یار، کیا بات ہے صحابہ دی خدا دی قسم، اوتھے بہ گئے ایک پیر دیکھ تھلے۔ حضور نے گل مکمل فرمائی، اچانک میرے محبوب دی نگاہ اس دیوانے تے پہ گئی۔ حضور فرماندے میرا یار اوکھا بیٹھا ہے، آواز ماری ذرا میرے سجنا، اشارہ کیتا، حضرت ابو دردہ میرے محبوب نے کولا کے کھڑے ہو گئے۔ حضور پوچھ دے نے کوئی منت مننی سی آقا نہیں، کوئی نظر مننی سی آقا نہیں، پر اوکھا کیوں ہو کے بیٹھے، ایک پیر تھلے تے ایک اتے سیڑھی دے، سونے تہاڈی آواز میرے کنا تے پہ گئی کہ جڑا جتھے ہے اوتھے بہ گئے۔ میں کہ اندر والا قدم باہر رکھاں گا تے دوزخ جائے گا، باہر والا اندر رکھاں گا تے دوزخ جائے گا، کیونکہ نبی روکے نبی روکے۔ اچھا بھئی پھر نبی بلایا ہے، نبی دی آواز پئی یہ پہلے اٹھدا نہیں سی ہونا، پہندا نہیں تو کہ حضور دے کول آ گیا ہے۔ اچھا بھی آپس ہی بیٹھے ہیں سارے اسے مسلمان الحمدللہ، عقیدہ بھی ساڈا صحیح ہے تے بیٹھے مسجد وچ تے جمعے دا دن ہے، سچی دسنا سانوں بھی 5 ٹائم آواز پہندی ہے کہ نہیں؟ تے کنے بندے نے جڑے آواز سن کے مسجد تے آ جاتے؟ آئے تاش کھیلنے والا تاش نہیں چھوڑتا، موبائل میں کھیلنے والا فیس بک پہ بیٹھا ہوا اپنا موبائل نہیں چھوڑتا، دکاندار دکان نہیں چھوڑتا، آفس والا اپنا آفس نہیں چھوڑتا، کانوں میں آواز پر اذان خاموشی سے سن لی ہے، مسجد میں نہیں آیا۔ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں مگر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں مگر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ دکان میں تیرے کام آنے نہیں آنے، دفتر تیرے کام نہیں آئے گا، اولاد تیرے کام نہیں آئے گی، قیامت والے دن جنہیں کام ہونا ہے وہ آنکھیں بھی نہیں لگتے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کی گل سی اوکھا کیوں بیٹھا سی؟ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ آقا میں قرآن سنے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے قرآن آرڈر موجود ہے، میرا سونا جو دے لے لو، جنہ کمت روکے رک جاؤ۔ نبی جو دیوے آرڈر وہ مان لو، جنہ کمت روکے رک جاؤ۔ جیسے کی کرتے ہیں وہ جی گزارا نہیں جی ہوتا، ٹھیک ہے دین دی گل بھی مولویاں دی بھی ٹھیک ہے تے جھوٹے ایسے بھی نہیں۔ نبی آکھے مہندی کڈو،
نبی نے آخیا سی بے پردہ عورتاں ماواں بھੈਣਾਂ ਨੂੰ بازار سے لے کے جاؤ تے لوگاں دی نظراں تے گدیاں نگاہاں دا شکار کر چھڑو کلمہ نبی دا پڑھدے ہیں یار خدا دی قسم دل خون دے اثر ہوندا ہے اسی مسلمان ہیں علامہ اقبال نے بڑی دیر پہلے ساری حالت دیکھی آج ویکھدا تے ویسے ویکھ کے فوت ہو جاندا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حدود یہی مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اسی مسلمان ہے کیڑا کام میں جرا سے نہیں کیتا نبی کے ملاوٹ نہیں کرنی دو دے وچ پانی نہیں پانا اتنا دودھ خالص نہ نمک خالص نہ مرچا خالص نہ گھی خالص حتیٰ کہ نہ زہر خالص چوہے بار گولیاں لائے ہو چوہے نہیں مردے کیوں زہر خالص نہیں ہائے ایسے مسلمان دے پر صلوات کرنا ہم عاشق رسول صدقے یا رسول اللہ ساڑی طبیعت ہے کہ بابا سڑ کے بولے اس کا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو چھری نہ میری نفساں دے تے دمبے کیتی جاندے ہو پھٹ دلاندے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفل نیتی جاندے ہو کوئی تے دسو بابا جی اے کے کیتی جاندے ہو ہے ایسے مسلمان اور صحابی کہندا سونے میرے سامنے اللہ دا قرآن ہے جتے نبی روکے رک جاؤ جتے نبی کہے چل پاو ان تو سی بلائے تے میں آ گیا اور ذرا سبحان اللہ کہو تو میں کو ہور تھوڑی نہیں گل دسا میرے محبوب علیہ السلام 10 درہم جیب پا کے آقا گئے دکان تے کپڑا خریدیا چادر خریدی میرے آقا نے کندھے تے 4 درہم دی چادر خرید کے واپس آ رہے ہیں سامنے ایک بندہ کھڑے پھٹے پرانے کپڑے پیروں میں جوتی کوئی نہیں سر تے دستار کوئی نہیں کوئی مسافر نظر آندا ہے کہتا سونیا غریب نواں کہڑی چولہا ہو کے آیا ہاں لباس کوئی نہیں آقا نے یہ نہیں فرمایا چل میرے نال میں نوی چادر رکھاں تے پرانی تینوں دیا نہیں میرے محبوب نے نوی چادر میں دے چھڑی میرے آقا پھر دکان پہ ٹر گئے ہو چادر دے کر 4 درہم دی انہوں نے کہا سونے ہوڑی دے لے کے گئے ہو اور جڑا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا اس تے سبحان اللہ واہ لگی بولو نہیں میں تاں دساں گا کہ حضور نے دکاندار نو کی دسیا سی جدوں تسی سبحان اللہ کہو گے تے دساں سبحان اللہ آئے حضور فرمان لگے او میں اللہ نال سودا کر رہا ہے سبحان اللہ دتی کینوں سی غریب نو تے کی آکھیا سودا کدے نال کیتا ہے واقرض اللہ قرضا حسنا اللہ نال سودا کر لے آئے یاد رکھو اللہ دی قسم میں منبر تے بیٹھا تے بڑی ذمہ داری نال کہہ رہا جڑا بندہ اللہ نال تجارت کرے انہوں کدی گھاٹا نہیں پیندا وہ کدی خسارے وچ نہیں آندا کیونکہ اللہ تو بڑا خریدار کوئی نہیں اللہ نو ساڈے مال دی لوڑ کوئی نہیں اے جو وجہ ہے خدا تسی میرے نبی تے ایک مرتبہ درود پڑھو میں 10 رحمتاں تواڈے تے نازل کر چھڑاں گا اچھا دسو بھی درود شریف ایک بھی پڑھے آپ کو صلی اللہ پڑھو بھائی بیٹھے 10 رحمتاں حاصل ہو جائیں گی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی پڑھے ہے اللہ کہتا ہے تو جے میرے نبی دے درود نہ بھی پڑھے تے میرے محبوب نو گھاٹا کوئی نہیں میں یہ چاہنا بھی تینوں فائدہ ہونا چاہیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے 10 رحمتاں تیری جھولی وچ رب نے رکھ چھڑیاں نے اللہ نے سودا کر لیا اور چادر لئی کندھے تے رکھی حضور نے دل تے ہاتھ رکھنا ذرا حضور بازار چ گزر رہے نے گلی چوں ایک چھوٹی جی بچی کھڑی زاروں قطار رو رہی اے ساری کائنات دا نبی
یہ نبیاں دا نبی اولی بولو رضا باد والے ہو پتہ تو بعد کسی نے پتہ لگ جائے کہ نبی دی حق وچ پہ بول دے کہ اللہ جڑا اج تیرے نبی دے حق وچ بولے کل نبی ساڈے حق وچ بولے حضور نہ ہوندے تو ساڈا ککھ نہیں سی بننا یقین جانو بنی اسرائیل والے اگر حضور اپنے نبیاں دا کہنا نہیں سی مندے تے باندر تے خنزیر بن جاندے سن اسی بھی اپنے نبی دا کہنا نہیں منیا تے پھر بھی ساڈیاں شکلاں بدلیاں نہیں یہ ساڈا کوئی کمال نہیں یہ کمال ہے تے آمنا دے لال دا کمال ہے کہن والا کہندا ہے حضور آپ آئے مزہ نہ ہوئے تو سبحان اللہ واپس حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ پڑھیے سارے حضور آپ آئے تو دل کچھ نہیں ہوتا نبی دی شان نہیں پڑھ لو سارے تاکہ قیامت والدین اللہ فرماوے جنہ جنہ میرے محبوب دی شان بیان کی تھی سارے بغیر حساب تو جنت چلے جاؤ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے اسیروں کا نیزوں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے سبحان اللہ دی شل اگلی گل حضور ہوتے ہی بہ گئے اپنا رحمت والا ہاتھ بچی دے سر تے رکھیا اور بچیاں دے سراں تو دوپٹے کھویا نہ کرو ننگے سر کنجیا کرو نبی دی سنت روایا نہ کرو ہسایا کرو بہناں دا حق نہیں کھانا دھیاں دا حق نہیں کھانا ہمسایاں دا حق نہیں کھانا غلاماں دا حق نہیں کھانا کہہ چھوڑو نہیں کھانا میں یہ تو نہیں کہہ تو نہ کھایا جائے ایک دفعہ کہہ چھوڑو نا نہیں کھانا چاہیے بہناں دا حق تھوڑے بول دے ہو میں اگر ایتھے پورے مجمع دے کواں بندے وہ کھڑے ہو جاؤ جنوں بہن نے معاف کیتا ہے میرے کول سارے کھڑے ہو جاؤ جی میں کہہ دوں بھی وہ بندے کھڑے ہو جاؤ جنہاں بہناں نے معاف کیتا ہے کوئی ایک دو ہی ہون گے اے کلمہ پڑھنا لیا رب دا واسطے ہی حق کھا کے نہ وری بڑا اوکھا کام ہے اللہ کہتا اپنی میں گلہ معاف کر دیا گا بندیاں دے حقوق کوئی نہیں معاف کرنے جب تک بندہ معاف نہ کرے بہن بیچاری میں تو ڈنڈے کھا کے آتی ہے خانن دے ادھر آوے تے بھرا دے تیور بدلے ہوئے واپس چلی جاندی ہے او درمیان وچ پھسی جویں دو پاٹاں وچ چکی دی دانا پھسے آندا ہے ادھر مار کھاندی تے بھرا جاندا ہے حضور بیٹھ گئے سر تے ہاتھ رکھیا بیٹی کیوں رونی ہے سونیاں فلانے کار کام کرنیاں باپ تے ماں فوت ہو چکے نے میں مزدوری کرنیاں صفائی کرنیاں گھر دا کم کرنیاں 2 درہم لے کے آئی ساں راستے تے ڈگ پے نے رو رہیاں گھر جاواں گی تھپڑ پہن گے گھر جاواں گی مارا پہن گیاں ہن کی کراں گھر ہے نا جتھے وس جاواں پیچھے جاواں تے مار پیندی ہے آقا رو تے فرمان لگے بیٹی نہ رو جدوں کوئی یتیم ہوندا ہے مینوں اپنی یتیمی دا دور یاد آ جاندا ہے مینوں اپنا باپ یاد آ جاندا ہے مینوں اپنی ماں یاد آ جاندی ہے کیونکہ باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد کون کرے رکھوانا
فقیر کسے دے تیرا ہون کہانیاں بھیڑا جس بھیڑ دا فقیر نہ کوئی اس دنیا تو السلام چھم چھم رونے لگ پے آقا دی اکھیاں جو آنسو جاری ہو گئے بیٹی نہ رو میرے آقا نے جیب مبارک وچوں 2 درہم کڈے کیونکہ 8 درہماں دے چادراں لے لئیاں سن نبی کول بچے ہی 2 نے بیٹی رونا جو خریدنے خرید واپس ٹر جاؤ نا بچی ہور رو پئی تے کہندی ہے سونیا گل تے بن گئی پر میں کر جاواں گی مینوں پوچھن گے لیٹ کیوں آئی ہے پھر ڈانٹ پڑے گی قربان ہوتا تیری شفقت تے پیار تے محبت فرمایا بیٹی میں ایتھے ہی کھڑا جو لیانے لیا تینوں نال لے جاواں گا تیری سفارش کر کے آواں گا واہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری عظمت نو سلام تیری صورت نو سلام تیری سیرت نو سلام تیری وضاحت نو سلام تیرے تاج نو سلام تیرے معراج نو سلام تیرے مزاج نو سلام تیرے عنوان نو سلام تیرے بیان نو سلام تیرے اخلاق نو سلام تیرے القاب تے اصحاب تے ازواج تے بنات تے سلام آقا میں سارا کچھ تیرے تو قربان کر دینا تو کیسا رہنما ہے بچی آئی سودا سلب لے کے میرے نبی نے انگلی پکڑ لے اور بار والے بھی اندر والے بھی ایک تحفہ لے کے جاؤ جڑا نبی مدینے وچ یتیم بچی نو روندا ویکھ کے برداشت نہیں کردا کل محشر دا دن ہوئے گا افراتفری دا عالم ہوئے گا جدو کوئی کسی دا نہیں ہوئے گا مینوں تے رب دی رحمت تے امید ہے ادو میرا محبوب آکھے گا اللہ اینو بھی چھڑ دے اینو بھی چھڑ دے سارے چھڑ دے جواز آئے گی چنا نال ستارے لے جا چنا نال ستارے لے جا کر کے آپ نتارے لے جا اساں تا تیری موری نہیں ہے کوچے کملے سارے لے جا اگر سبحان اللہ کہو تو آخر جو بلے بھول کہہ دے تو 5-7 منٹ لا رہا میں یار کہہ چھڑو کچھ نہیں ہوتا تو اسی سانو خلیفے ٹائم تے کھوان دے 1 بجے دا ٹائم دیکھ کے 4 بجے جب ہمارا بھوکا بے ہوش ہو جاتا ہے پھر کہتے روٹی کھل گئی وہ بھی کھل گئی روٹی نہیں کھلتی بندے کھل دے پھر انج کھاندے نے یقین دے ڈنگراں مانگے کرسی تے بیٹھنے نصیب نہیں ہوتا اچھا روٹی نہیں جو پہنے پوٹی کدے روٹی کدے کپڑے نویں خراب شوربا اوتے کہتے کوئی گل نہیں بھوک بڑی لگی میں کوئی انساناں وانگوں کھاؤ کھڑے ہو کے کھانا نبی دی سنت ہے بولو تو صحیح نہیں یار میں کوئی تھانے تھوڑا میں تو کہنا ہے دا بیٹھ کے کھانا میرا تو ایک پیغام دینا ہے نبی دی کی سنت ہے بولو یاد کرا سارے نہیں بول دے اے نئی تہذیب والے ہو اور مولویوں نو دکھیا نو سی تانے دینے والے ہو سانو تواڈے تانے قبول نے اسی جنت تواڈے کو نہیں لینی مصطفیٰ کو لینی میرا حق ہے کہ میں پیغام دے گا ورنہ کل اللہ پوچھے گا کہ منبر بھی ملا محراب ملا ساؤنڈ ملا مسجد ملی عزت ملی مجمع ملا اور تم نے کوئی پیغام بھی نہ دیا بے کے کھانا یار جب تک سارے نہیں بولو گے گل نہیں بڑھنی بے کے کھانا کی آئے آئے صرف نبی دی نہیں نبیاں دے نبی دی اور ایک جگہ ہم بیٹھے سن ولیمہ سے جو ہی روٹی کھلی تو بندے بھی کھل گئے اور کوئی پلیٹیں لگے وہ تے کھان دیا وہ تے کھان دیا وہ تے کھان دیا تو 2-3 بابے میں کسی پڑی سائڈ تے بیٹھ کے جو تھوڑا جا کھانا سی میں کہڑا کھانا سی اگر میں کھاندا تے نہیں ہوندا اور میں سائڈ تے بیٹھ کے 2-3 بابے جڑے کھڑے نہیں ہو سکدے نا وہ بھی کرسی کھچ کھچ کے میرے کو لیا کے نال روٹی کھان تے کھان والے مولوی جی اے گل تے دسو ایک کیونکہ بابیاں نوں چپ فرشتہ ہی کراؤندا ہے ورنہ انہاں نوں چپ
یقین کرو بابے گھر بیٹھے نے تو نواں تنگ مسیتے بیٹھے مولوی تک اچھا اس کے باوجود بابیاں دی شان بڑی اونچی کیوں کہ دن نو تنگ ضرور کرتے ہیں لیکن رات نو جدوں اٹھ کے ادھی راتی سارے ستے ہوندے نے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے بابا تہجد پڑھدا ہے نا اللہ کہتا ہے تیرے دن دی حرکتاں ویکھاں تے تینوں کھچ دیاں لیکن تینوں رات تا میں اپنے مصلے تے ویکھاں تے کہنا کچھ نہیں ہوندی جو مرضی والی کھچ کے رکھ رات نو اٹھ کے رب نو منا لیندے مولوی جی گل تے دسو میں کہ بابا جی تانوں پہلے تے دسو تانوں کی نہ دسیا میں مولوی ہاں انہاں کہ یار تیرے سنت رسول دستی بھی تو میں کہ جی بابا جی پوچھو پر وہ گل وہ پوچھنا جے نال اللہ تسی ناراض ہو تے نہ میں نہیں ہے کہ کوئی ناراضگی اے لوگ کھلو کے تو کھاندے میں کہ بڑی گل ہے بابا جی یا تا بندہ دور ہوے تے تاں او بندے کھلوتے نے جا کے پوچھ لو نہیں ہے کہ مولوی جی تینوں پتہ ہونا میں کہ پر مینوں تے انج ہی پتہ لگدا کہ اسی جنہاں دا دودھ پیتا ہے او بیٹھ کے کھاندیاں تے جنہاں دا انہاں پیتا ہے کھلو کے کھاندیاں نے کہدا کی مقصد ہے کہ اسی پیتا ہے ماواں دا انہاں پیتا ہے گاواں دا ساڈیاں ماواں بیٹھ کے کھاندیاں نے کہ گاواں والے کھڑے نہیں کھڑو کے کھاندے نے اللہ دے بندیا گاں نہ بن مجھ نہ بن ڈنگر نہ بن انسان بن تے محمد دا غلام بن سارے سبحان اللہ کہو تے شعر اتنے آ گیا میں آواز نہیں آئی بھائی قبر وچ کم آئے گا ترانہ کملی والے دا قبر وچ کم آئے گا ترانہ کملی والے دا کیمرہ گھما بعد میں چیک کرنا کیڑا بولے اسی کیڑا نہیں سی بولیا میں کندی کھڑکا کے کہاں گا کیوں نہیں سی بولیا قبر وچ کم آوے گا تھوڑا جہا زور مار کوئی نہیں ہوندا دیو بندیو ہلیا کرو تھوڑا جہا قبر وچ کم آوے گا ترانہ اگلے جملے تے آپ بولنا جے قبر وچ کم ترانہ کملی والے دا کیوں کبھی دوزخ نہ جاوے گا دیوانہ کملی والے کبھی دوزخ نہ جاوے گا دیوانہ سوچ لو کہ اج چند گھڑیاں لیٹ ہو گئیاں تے اے چند گھڑیاں اللہ دے نام نبی دے نام صحابہ دے نام کبھی دوزخ نہ جاوے گا دیوانہ دسو کیسا منظر بھلا ہو سی غار دے اندر سی جھولی ابو بکر دی سرانہ کملی والے کبھی دوزخ نہ جاوے گا میں ایسا ایک جملہ کہنے لگا یقین جانو ایسا جڑا کبھی بھی نہیں نہ بولیا وہ بول پائے گا سبحان اللہ دی چھت نہ لگنی ہے سر آپ بجائیو دیکھ لو میں چیک کر لینا ہونے ساڈی قسمت لکی ہو گئی آخری جملہ سننا ذرا ساڈی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی سانو ملیا حسنین دے نانا ساڈی جنت پکی ہو گئی اگر کسی نے شاکے دے ہونا بولے سانو ملیا حسنین دا نانا
ਸਾਡੀ ਜੰਨਤ ਸਾਡੀ ਜੰਨਤ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਲਦੇ ਨੇ ਚਰਾਗ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਹਰੀ ਛਾਲ ਦਾ ਤਿਆਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਦੇਦੀਆਂ ਸਫੈਦ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀੜੇ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਬੂਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਰਸੂਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਸਮ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਸੌਦਾ ਸਲਫ ਲਿਆ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ महबूब अलैहिस्सलाम ने घर गए सिफारिश की फरमाया अगर तो इन्हों आजाद कर दे बच्ची मैनू दे दो जे तुसी रखनी है तो इन्हों अज तो बाद तकलीफ नहीं देनी आह वाह मेरे महबूब हजूर बैठे सन जुमा पढ़ा रहे थे मिंबर एक औरत ना अम्मा बुढ़ड़ी कंबदे हथों नाल मस्जिद के दरवाजे ते एक चादर हाथ लैके खड़ी है ते इंज ही कवे हजूर इशारा करे दो तीन दफा ते जोर ने वेखिया ते अखीर मेरे महबूब ने मिंबर छड़ दिता अम्मा वास्ते हुजूर ने मिंबर अपनी अम्मा तो नहीं सी ना खादमा सी साबिया सी बुढ़ी सी देहात तो आई सी हुजूर ने फरमाया की गल है अखे महबूब ये मैं चावां नाल चादर ले आंदी है तुहाडे वास्ते ये कबूल कर सुभान अल्लाह हुजूर ने चादर लई मिंबर ते आ गए अम्मा फिर खड़ी होते तो पता की आखे नहीं अजय मैं खुश नहीं हुई हजूर फिर गए अम्मा की गल है क्यों खुश नहीं हुई कहती जदों तक तुसी ये चादर बनोगे नहीं ना ते मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मिंबर तो उतरे घर गए चादर बदली चादर बन के ते हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए मां देख के खुश हो गई ते चली गई ते हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा ने पूछा भी चादर मैनू सोहनी लगदी है अल्लाहू अकबर मेरे ख्याल छड़ दे नाराज हो गए ये चादर मैंने सोहनी लगती है सारे आके यार कमाल है या रसूलुल्लाह कमाल है या रसूलुल्लाह कमाल है एक साहबी बैठा थी पीछे तो खड़ा हो गया उन्हें कहा आका जी इजाजत दो मैं उत्थे नहीं कहना मैं ये तबसरा थोड़े कोल आके करना तो मैं आ जा कोल आ गया तो कहता सोहणिया सोहनी बड़ी लगदी है जे मैनू दे दियो चादर ते बड़ी सोहनी है पर मैनू दे दियो सहाबा कहने लगे कमाल है तेरी नबी को चादर पे मंगना है उन्होंने कहा तुहाडे कोलों मैं नहीं मंगदा नबी पाक को पे मंगना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब फिर गए चादर बदली अपने गुलाम नु चादर दे दी उन्हें सीने नाल ला लिया सहाबा पूछदे ने तू करना की है कह लगा गवाह हो जाओ मेरी वसीयत याद रख लो जब मैं मर जावा मैंने उस चादर का कफन दे देना मैं नबी पाक दी चादर अपने नाल लेके जाना चाहना वा ते जेड़ा नबी दी चादर विच सो जाए क्या कहने मेरे महबूब दी रहमत दे बस गल खत्म हो गई गल इन्हीं के तो जाने मेरी नमाज कबूल हो जाए मेरा हज कबूल हो जाए मेरा कोई अमल नाम कबूल न होवे एक कोई शर्त नबी दी सुन्नत के मुताबिक नमाज़ा पढ़या कर तवाफ करया कर घर आया कर घरों बाहर जाया कर तिजारत करया कर जब आका नु सामने रखेगा सीरत रसूल सामने रखेगा आवाज आएगी फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह कोई बात करने वाले अल्लाह दा महबूब तरीन बंदा बन गया सिर्फ महबूब नहीं बनया फरमाया यागफिर लकुम ज़ुनूबकुम और तेरे सारे गुनाह रब ने माफ कर दिते ने ते तेरी मग़फ़िरत दा ऐलान कर दिता है नुस्खा केड़ा है वजीफा केड़ा है कि असि जिंदगी गुजारी हुजूर अलैहिस्सलाम दे तरीक़ियां दे मुताबिक नबी दी सुन्नत के मुताबिक सुन्नत विच आसानी ही आसानी दीन मुश्किल है ही नहीं तुसी कहते जी मौलवियां दीन मुश्किल बनाया अल्लाह दी कसम दीन असी कोई मुश्किल नहीं बनाया दीन मुश्किल है ही नहीं
سنت کے مطابق شادی کر کے دیکھ لو کتنی آسانی ہے، تے سنت تو ہٹ کے کر کے دیکھ لو کتنی آسانی۔ مثلا اسلام کوئی مشکل نہیں ہے، یا اللہ میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اللہ فرماتا ہے پھر بھی نہیں چھڑتا، لیٹ کے پڑھ لو۔ اللہ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، فرمایا ہاتھاں دے اشارے نال پڑھ لا۔ اللہ ہاتھاں دے اشارے نال نہیں پڑھ سکتا، فرمایا اکھاں دے اشارے نال پڑھ لا۔ چھڑنی نہیں، آسانیاں کیویں دتیاں نے اللہ نے، یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، بھاوے ہو سکے تے بھاوے